بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورۃ الکوثر کا یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے دولت سے مالا مال فرما دیں گے، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رزق کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی دور فرما دیں گے۔ آپ ساری پریشانیوں سے میرا رب انہیں نجات دے دے گا۔ کہیں پر خالی جولیاں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، رب کائنات کی قسم اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ پھر آگے سے جواب آتا ہے، حضرت ہم تو فلاں خانقاہ پہ گئے، فلاں آستانے پہ گئے، فلاں پیر صاحب کے پاس، فلاں مرشد کے پاس، فلاں مفتی صاحب کے پاس، فلاں مدرسے میں، او میرے بھائی فلاں ڈاکٹر، فلاں حکیم، نہیں، ڈاکٹر، حکیم، مفتی صاحب، مرشد، پیر صاحب، سب کے سب کس کے محتاج؟ اللہ کے محتاج۔ اللہ سے مانگو نا، اللہ کے در پہ تو جھکے ہو؟ نہیں جھکے، تو اب اللہ کے در پہ جھک کے دیکھو۔ اگر آپ ان لوگوں سے مایوس ہو کر آئے ہیں، ویسے میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، ایسے نہ سمجھنا، لیکن اگر آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری جھولی اب بھی خالی ہے، تو ایک مرتبہ آپ اپنے رب کے در پہ جھک کے تو دیکھیں، ایک مرتبہ آپ یہ عمل کر کے تو دیکھیں، اللہ آپ کی خالی جھولی کو بھر دے گا۔ اولاد کے لیے رشتے نہیں آتے، اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اولاد کے رشتے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ غیب سے اگر کاروبار ترقی نہیں کر رہا، یہ عمل کر کے دیکھیں، کاروبار ترقی کرنے لگ جائے گا، آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی پریشانی صرف ایک دن میں پوری، آپ کی مراد ایک دن میں پوری، آپ کی حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ اتنی بڑی پاور ہے اس صورت کے اندر۔ میرے آقا، آپ کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کا ورد کر لیتا ہے، اس سورت کو پڑھ لیتا ہے یا اس سورت کا عمل کر لیتا ہے، وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخص کے پاس یہ سورت ہو، جس شخص کے پاس اس سورت کا ورد ہو یا وظیفہ ہو، اس کی مراد پوری نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، یہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں کمی ہو سکتی ہے، یہاں اللہ سے لینے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، کتنی بڑی حاجت کیوں نہ مقروض ہو، قرضوں تلے دبے ہو، یا پھر مالی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، مقدمے کی پریشانی ہے، یا کسی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو معزز سامعین کرام، کامیابی کی کنجی، کامیابی کی چابی ایک صورت، اور وہ یہ صورت ہے۔ اس صورت کے انوارات کیا ہیں، برکات کیا ہیں، معجزات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، یہ آپ خود ہی اس صورت کے فضائل میں جا کے دیکھ لو، شان نزول میں جا کے دیکھ لو۔ جب میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، تکلیف میں تھے، میرے آقا نے اس صورت کو پڑھا، اللہ نے اس صورت کو اتارا میرے آقا پر، فرمایا اے پیارے پیغمبر پریشان نہیں ہونا۔ تو آپ کو یہ کیسے پریشان کر سکتی ہے؟ لہٰذا اگر آقا دو جہاں کی پریشانیوں کو دور کرنے والی یہ صورت ہے تو آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، اس کے لکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائی یہ دعا ہے، غیب کے لیے دعا کر رہا ہے، اور جب دعا کرتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آپ کسی کی ایک حاجت کو پورا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی 100 حاجتوں کو پورا کریں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو آپ کے لیے مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت درود پاک کے اندر ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو معزز سامعین کرام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسی ویڈیو میں سے پیچھے کریں 3 مرتبہ اور سن لیں، اور ایک بار اپنی زبان مبارک سے آقا کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار آقا کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیں گے تو اس سے درود پاک مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب یہ عشاء کی نماز کے بعد کا عمل ہے۔ اب یاد رکھیں اس عمل کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، گھر میں، گاڑی میں، آستانے میں، خانقاہ میں، مدرسے میں، جہاں آفس میں، جہاں کہیں آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قید ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز معزز سامعین کرام، آپ نے اس دوران 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی یا فتح ہو یا حی ہو یا قیوم 7 مرتبہ شروع میں، اور یا فتح ہو یا حی ہو یا قیوم 7 مرتبہ بعد میں، درمیان میں 7 مرتبہ ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ 7 مرتبہ شروع میں پڑھی، یا فتح ہو یا حی یا قیوم، پھر یہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اگر اس میں آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، 5 مرتبہ آپ نے اس ویڈیو میں سے سننا ہے، 2 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، پھر 7 مرتبہ یا فتح ہو یا حی یا قیوم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔